السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، اور عمران خان صاحب کیا ایسی تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اور قوم عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. عدالتی امورات لاہور تو ذرا کم تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ ذرا زیادہ محور تھا، اور کیا کچھ ہوا وہ ان سب پہ گفتگو کریں گے. اور عمران ریاض نے کیا کہا ذرا اس پہ بھی بات ہوگی. سب سے پہلے تو بات ہے شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی آج برسی ہے. اگر آج وہ زندہ ہو رہی ہوتی تو ان کی روح تڑپ، اب تو روح ان کی تڑپ رہی ہوگی کہ جو حالات پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت ہو گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرز کے ساتھ ان کا اپنا ایک تعلق رہا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ہائبرڈ رجیم کا کبھی بھی حصہ نہیں بننا چاہتی تھی. نہ میرے حال سے وہ بنی ہے. تاریخی طور پر دیکھا جائے مشرف کے دور میں جب آئے تھے تو اس کو ویلکم کے حوالے سے کہا تھا، جو کہ ظلم بڑا زیادتی بڑی زیادہ کی تھی نا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یعنی کہیں نہ کہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ تو، یعنی چھاپ کا لفظ تو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہی دوسرا چہرہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اب یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون ہے. اور یہاں پھر کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کی. ہیرو بننا چاہیے تھا تو تب بننا چاہیے تھا جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. اس وقت تو ہیرو بن نہیں سکے. اب کیا ہیرو بننا ہے آپ نے؟ اب ہیرو بننے کا سب ڈرامہ ختم ہو چکا ہے، سب پلان فلاپ ہو چکا ہے. عمران خان کے آنے سے اپنا ایسی کیا تبدیلی ہوئی کہ بچے بے خوف ہو چکے ہیں. اور عمران ریاض نے، آپ کو یاد ہے، کہا تھا کہ اس دفعہ تمہیں ٹکر کے لوگ ملے. یہ جو بات کہی تھی وہ اب آپ کے سامنے. عمران خان نے بچوں کو دیکھے، اب لوگ کہتے ہیں جی کلٹ فالوئنگ ہے جناب، ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ شاید خراب ہو رہا ہے یا زیادہ آپ ٹریک سے اتر رہے ہیں. ایسی بات نہیں. اب لوگوں کو اپنا ذہن سوچنے کا ہے معاملہ. اب بچوں کے والدین ہیں، گھر میں افراد ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی چیزیں اوپن بہت ہو گئی. جو ظلم اور زیادتی، جو فراڈ اور فریب جو چل رہا ہے وہ سارا اوپن ہو گیا. عمران خان کے جھوٹے مقدمے وہیں بیٹھ کر فیس کیے، بھاگ کے نہیں گئے، کوئی ڈیلوں کا آنسر سارا سامنے نہیں آیا. تو اس سے تو بڑا فرق ہے. اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ خوف کی جو کیفیت ہے نا وہ ختم ہو گئی. خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان بچوں میں اوپر. دیکھیں نا، پہلے ہوتا تھا کہ یہ ساری باتیں ہوتی تھی اور یہ ظلم اس لیے کیا جاتا تھا کہ ڈر جائیں. اب وہ ڈرنے والی بات تو رہ نہیں گئی ہے، اور رد عمل اور دلیر ہو جاتے ہیں. اب جو حالات سامنے آ سکے ہیں نا وہ بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو مثال آپ کے سامنے آئی ہے کہ ملک ادریس جو کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تعزیتی ریفرنس سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کہاں لکھا ہے تمہاری مرضی کے لفظ بولوں، میں اپنی سوچوں کے دائرے کو تمہارے جوتوں کے تابع کر دوں، کہاں لکھا ہے. اب یہ بچی ہے، بیٹی ہے، تعزیتی ریفرنس میں اگر یہ بول رہی ہے تو آپ نے تو زبان دے دی ہے. آپ نے ان چند نالائق لوگوں کو، یعنی جو باتیں کہے گی کہ جناب یہ کرپشن، کرپٹ پریکٹسز، پتہ نہیں کیا کیا کچھ روک دیں گے، اسمگلنگ ختم ہو جائے گی، یہ ملک میں لوٹ مار ختم ہو جائے گی. یہاں تو لیگلائز ہو چکی ہے. یہاں تو کوئی محکمہ بتا دیں، اینٹی کرپشن بتا دیں، نیب بتا دیں، پولیس بتا دیں، ایف آئی اے بتا دیں کہ جو دادرسی کر رہا ہے. کتنے کے کرپشن کے کیسز 2.5 سالوں کے اندر ہوئے ہیں. اس کا جواب تو لینا چاہیے اور قوم کو لینا چاہیے. قوم اگر جواب نہیں لے گا تو کس سے لیں گے؟ یعنی بتائیں تو صحیح نا. بڑے الزام لگتے رہے، عثمان بزدار پہ الزام لگتے رہے، فرحت شہزادی پہ الزام لگے، کتنے کیس کر لیے آپ نے، کتنے کرپشن نکال لیے، بڑے بڑے بیانیہ چلتا رہا ٹی وی چینلز کے اوپر. اور میں فرحت شہزادی کے کیسز میں جب میں سامنے رکھتا تھا تو میں تو ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھتا تھا، اور میں نے ایک ایک چیز سامنے بتائی تھی. چلیں اب آپ کو آگے چلتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعت تھی لاپتہ شہری کے حوالے سے. اور وہ لاپتہ شہری جو ہیں مدثر خان ہیں، ان کا پتہ چل گیا. یہ مارچ 2024 سے مظفر آباد سے لاپتہ ہوئے تھے. رپورٹ وزارت دفاع نے داخل کی ہے. انہوں نے کہا جی جاسوسی کے الزام میں انڈر ٹرائل ملزم ہے اور فوجی عدالت میں فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا. اور ان کی ملاقات کا کہا گیا کہ فیملی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. اور وزارت دفاع کے نمائندوں کو مدثر خان کو
کو فیملی سے قانون کے مطابق ملاقات کی ہدایت کر دی ہے۔ اب یہ سوال تو یہاں پوچھتا ہے نا لوگ کہ جناب اتنا عرصہ غائب رہے، کب پکڑا، کب ہوا، کب ٹرائل شروع ہوا، کس وقت یہ سارے حالات سامنے آئے؟ تو ایک ایک چیز تو پھر پوچھیں گے نا قوم۔ اب قوم تو وہ قوم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے، قوم کو یہ جو آ گئی ہے نا یہ والی بات کہ جناب یہ ایسا کیوں ہے، جیسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں گولی کیوں چلائی، اب اس پر جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بڑی ایک اہم سماعت تھی، تو سماعتیں ہوئی ہیں 3 حلقے جو الیکشن ٹرائبونل جو ریٹائرڈ ججز ہے جن کو لگایا گیا ہے، تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے، فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں اور موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد کہا ہے کہ کیس کو لگایا جائے، اور درخواست گزاروں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس عدالت کی آبزرویشن سے مطابقت نہیں رکھتا، الیکشن کمیشن نے جنس بنا پر ٹرانسفر کیا ہے وہ درست اور قابل عمل نہیں ہے۔ یعنی ہائی کورٹ کے ججز سے ٹرانسفر کی جو درخواستیں ہیں جو بائسڈ یا باقی ایلیمنٹ سارے رکھے ہیں وہ ثابت کر رہی ہوں گے، اور وہ خالی کہہ دینے سے نہیں ہونا، یعنی خالی الزامات لگا کے اور اپنا موجودہ حکومت نے اپنے فائدے کے لیے تبدیلی کی، یہاں پر ریٹائرڈ ججز لگائے، ورنہ تو ہائی کورٹ کے جج اب الیکشن کا پیکج دیا گیا تھا، الیکشن کے پیکج کے وقت ہائی کورٹ کے ججز تھے، تو یہ تو تبدیلی ویسے بھی میں نہیں سمجھتا اسے چیلنج کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں کب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، یہ دیکھتے ہیں جس میں یہ سارا نقطہ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں کرنی ہیں۔ الیکشن ٹرائبونل جو ریٹائرڈ ججز پر لگائے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوں گے، یہ بڑا وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یعنی ہمارے دوست ہیں، یہ معاملہ اس لیے ہے کہ پی این آئی ایل لسٹ میں نے آپ کو بتایا پہلے دن سے 3 لسٹیں ہیں، ای سی ایل کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ، پی سی ایل کی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، اور تیسری ایک ہوائی لسٹ ہے جس کو بلیک لسٹ کا نام دیا گیا پی این آئی ایل لسٹ۔ یہ ایف آئی اے جس کا دل چاہتے ہیں نام ڈال دیتے ہیں پی این آئی ایل لسٹ کے اندر، اور پی این کوئی اختیار نہیں ہے ایف آئی اے کا، ایک جھوٹی موٹی سی ایک بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اور وہ اس وقت یاد ہے یونان سے لوگ جو میں نے معاملے کو دوبارہ بھی اٹھایا ہوا ہے کہ وہاں اسمگل ہو جاتے تھے تو فوری طور پر لوگوں کو روکنے کے حوالے سے چاہیے تھا، تو اس کے لیے وہ پی این آئی ایل لسٹ کا ایک کانسیپٹ، اس کا قانون میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرگومنٹ سن چکے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، لیکن انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے ہے، اور میں یہاں اٹھا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں یہاں بھی ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے آئینی بینچز، یعنی یہاں تو آئینی بینچز بنا دیں نا، یہاں تو بہت ضرورت ہے آئینی بینچز کی، یہاں کتنے کے ایکسپرٹی جیسے سید منصور علی شاہ نے جیسے کہا ہے کہ کتنے کیسز ہیں ان کے آئینی طور پر رپورٹڈ کیسز ہیں جو انہوں نے آئین کی انٹرپریٹیشن کے لیے یا آئین کی اصلاح کے لیے کچھ کیسز ہوں، یہاں تو کیسز فکسیشن کا عجیب سا ایک نظام ہے، یہاں پسند اور ناپسند سے کیس فکسیشن ہوتی ہے، اور پوری سوابدید ہے، یعنی کیس مارک ہو کے آتا ہے کہ فلاں جج کے پاس اس معاملے کے لے کے جائیں، وہ چیف جسٹس صاحبہ خود ہی اپنی مرضی سے ایک یہ عجیب سا کانسیپٹ یہاں شروع ہوا ہے، اور یہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ یہ کرتی ہیں یہاں پر، یعنی یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی پاسداری کریں آپ بنائیں نا یہاں بھی آئینی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اسی طرح شعیب شاہین کا نام ڈالا پی این آئی ایل لسٹ میں ڈال دیا، اور عدالتی حکم پر وہ نکال کے پھر دوبارہ انہوں نے ڈال دیا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں، اور بعد میں آ کر وہاں کا جو کہ جج صاحب اچھے تھے، یہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگا تو یہ نہیں ہونا تھا، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس سامنے لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی غلطی سے ڈال دیا اور وہ معافی چاہتے ہیں نمائندہ پاسپورٹ نے کہا، اور اگر عدالت نے کہا اگر دوبارہ نام ڈالا تو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی، یعنی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اگر دوبارہ آپ نے ایسی حرکت کی تو کیا ہوگی، قانونی کارروائی۔ آخر میں صرف ایک بات وہ بڑی زبردست ہے، جیسے میاں گل حسن اورنگزیب نے سی ڈی اے وغیرہ سرکاری خرچ پر حج اور عمرہ بھیجنے والے افسران کے اور سٹاف کی تفصیلات مانگ لیا، 1 ماہ میں کہا ہے۔ ڈاکٹر اسلم خاکی نے یہ معاملہ چھیڑا ہے انہوں نے، اور یہ ایکوائر کے جو لینڈ ایکوائر کرتے ہیں اس کے دینے کے لیے مالکان کے پیسے ہوتے نہیں ہیں، یعنی سی ڈی اے کے پاس، اور دوسری طرف سرکاری افسروں کو حج و عمرہ سرکاری سطح پر کروا رہے ہیں، اور یہ روکنے کے احکامات کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ یہ بات بڑی جینون ہے، یعنی یہاں کئی ایسے محکموں میں یہ ہو رہا ہے، یعنی روکنے والا کوئی نہیں، یعنی روکنے والا تو ہونا کوئی نہ کوئی تو روکنے والا ہو، کوئی روکے گا تو حالات ٹھیک چلیں گے آگے اور ملک آگے بڑھے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔